الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظل الإمام العادل ورجل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله حتى اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رواہ البخاری و مسلم رحمہم اللہ. عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا. اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیو، اللہ نے دنیا کے اندر جو ہمیں دنیا کے اندر جینے کے لیے زندگی دی ہے بہت مختصر ہے. ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہم یہاں سے چلے جائیں گے. دنیا کے اندر کچھ رہنے والا نہیں ہے، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی. ہم جو کچھ لے کر جائیں گے صرف ہمارے اعمال ہم ساتھ لے کر جائیں گے. ہماری ڈگریاں، ہماری پراپرٹی، اسی طرح ہماری اولاد، جائیداد، کاروبار سب یہیں پڑے، ساری چیزیں یہیں پڑی رہ جائے گی. صرف ہمارے نیک اعمال جو کچھ ہم نے کیا ہوگا وہ ہم لے جائیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جب تک ہماری زندگی ہے ان زندگی کے اندر نیک اعمال کرے، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. اسی کے اندر اللہ رب العزت نے کامیابی رکھی ہے. محترم ساتھیو، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے اور اچھے اعمال کرنے والے لوگ، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس عطا کریں گے، ان کے اندر ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ ایک ایمان والا ہے، 60 سال 70 سال زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی یا تو 60 سال کی ہوتی ہے یا کم از کم 70 سال کی یا 80 سال زیادہ سے زیادہ. اسی طرح ایک کافر ہے، اس کی بھی زندگی اتنی ہوتی ہے. اب یا تو ایمان والے نے عبادت 60 یا 70 سال کی ہوگی، اسی طرح کافر نے کفر 60 یا 70 سال کیا ہوگا. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنت میں ڈالیں گے ایمان والوں کو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈالیں گے، اور کافروں کو جہنم میں ڈالیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈالیں گے. جبکہ عبادت کی 60 سال تو تقاضا یہ تھا کہ 60 سال ڈالنا چاہیے. اسی طرح کافر نے کفر کیا تو تقاضا یہ تھا کہ 60 سال جہنم میں رہنا چاہیے. لیکن وہ دونوں کے دونوں ہمیشہ ہمیشہ کیوں رہیں گے؟ وجہ اس کی یہ ہے، حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں چونکہ ایمان والا، اس کی نیت یہ تھی کہ جب تک میں زندہ رہوں گا ایمان پر زندہ رہوں گا، تو اس کی نیت ہمیشہ ایمان پر زندگی گزارنے کی تھی. یہی وجہ ہے کہ اسی نیت کی وجہ سے اللہ نے ہمیشہ جنت میں رہنے کا فیصلہ کر دیا. اور کفار کی نیت یہ تھی کہ ہمیشہ کفر پر زندگی گزاروں گا، یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے جہنم میں رہنے کا فیصلہ کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے اور جہنم سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو، یہ تو جنت اور جہنم کی بات تھی. یہ تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کریں گے اور جہنم میں بھی کفار کو داخل کریں گے. اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے. میرے محترم بزرگوں، جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے اس کے اندر 7 خوش قسمت، 7 خوش نصیب لوگ جن کا تذکرہ ہوا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ جو کل قیامت کا دین ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. کچھ کمر تک پسینے میں شرابور ہوں گے، کچھ سینے تک پسینے میں شرابور ہوں گے، بالکل سب پریشان ہوں گے. انبیاء، صلحاء، اتقیاء، ادبا سب کے سب پریشان ہوں گے. قیامت کا عالم ہوگا، کتنا خطرناک، کیسی گھڑی ہوگی. قرآن کریم نے بھی اس کا نقشہ کھینچا ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. لوگو یاد رکھنا، قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہے. جس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی اور پھینک دے گی. اسی طرح فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہ تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ شراب کے نشے میں ہیں لیکن دراصل وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بھی بہت خطرناک ہے. ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ
7 ایسے آدمی ہیں جن کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ وہ کون ہے؟ سب سے پہلے انصاف کرنے والا بادشاہ، جو شخص انصاف کرتا ہو، حکومت کے اندر انصاف ہو، تو ایسے بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اس کے اندر صرف بادشاہ ہی نہیں، اگر باپ ہے تو گھر کے اندر انصاف کے مطابق فیصلے کر رہا ہے۔ اسی طرح کسی فیکٹری کا کوئی بڑا ہے تو مالک ہے تو فیکٹری والوں کے ساتھ ماتحتوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کر رہا ہے، جس کی جتنی سیلری ہے اس کو اس حساب سے دے رہا ہے، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کر رہا ہے۔ گھر کا نوکر ہے، اس کے ساتھ محبت سے پیش آ رہا ہے، اچھا برتاؤ کر رہا ہے، انصاف کا معاملہ کر رہا ہے، تو ایسا شخص بھی ایسا ہے کہ اللہ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اسی طرح دوسرا شخص جس کا حدیث مبارکہ کے اندر تذکرہ ہوا، جس کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے کے اندر جگہ دیں گے، وہ کون ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہے، مسجد میں لگا ہوا رہے۔ کیا مطلب؟ ابھی نماز پڑھی تو دوسری نماز کے انتظار میں اس کا دل رہے، دوسری نماز کا منتظر رہے کہ مجھے دوسری نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح جب مسجد سے گھر جاوے تو اسے فکر ہو کہ جیسے ہی اذان ہو میں مسجد واپس آ جاؤں گا، نمازیں پڑھوں گا پابندی سے۔ میرے دوستو، جس کا دل ایسا ہو جائے، مسجد میں اٹکا رہے، ایسے شخص کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی سچا پکا نمازی بنائے، مسجد کے ساتھ ہمارا دل بالکل جوڑ دے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مثال مومن کی ہے، ایک مثال منافق کی ہے۔ مومن مسجد میں کیسے رہتا ہے اور منافق مسجد میں کیسے رہتا ہے؟ فرماتے ہیں المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن مسجد میں اسی طرح رہتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں رہتی ہے۔ مچھلی کو پانی سے نکالو، میرے دوستو، فرماتے ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اگر مچھلی کو پانی سے نکالو تو مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح مومن کا دل ہونا چاہیے، مومن ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو مسجد سے نکالو تو اس کے اندر بے قراری پیدا ہو جانی چاہیے کہ میں مسجد میں جاؤں، مسجد میں میرا دل اٹکا رہے، نمازوں کا اہتمام کروں۔ اور منافق کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پنجرے کے اندر پرندہ ہوتا ہے، جب تک پنجرے میں رہتا ہے بہت چلاتا ہے، آپ جیسے ہی پنجرہ کھولے تو باہر ہوا میں چلا جاتا ہے، گھومتا ہے، کھیلتا ہے۔ میرے دوستو، پنجرے کے اندر اسے تنگی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح جو منافق ہو اسے مسجد میں آ کر تنگی محسوس ہوتی ہے، دل کرتا ہے کب مسجد سے نکل جاؤں۔ بہتر نمازی وہ ہے جو، میرے دوستو یاد رکھنا، ایک جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں، بہتر نمازی وہ ہے جو جلدی مسجد آوے اور دیر سے مسجد سے نکلے۔ مسجد میں جلدی آ جانا اور دیر سے مسجد سے نکلنا، یہ بہتر نمازی ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح تیسرا شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، وہ ہے جو صدقہ کرے اور اس طرح اخلاص کے ساتھ صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے۔ اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات جب یہ بات بتلانی مقصود ہو کہ مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی صدقہ کریں گے، تو اس وقت کھلا طور پر صدقہ کرنا افضل ہے اور بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نیت یہ ہے کہ میں صدقہ کر رہا ہوں، مجھے دیکھ کر کوئی دوسرا بندہ بھی صدقہ کرے گا۔ تو اس وجہ سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان مواقع کے اندر کھلا بھی صدقہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ اخلاص کے خلاف بھی نہیں، لیکن صدقہ عامتاً ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح دیں، چپکے سے اس طرح دیں کہ کسی دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اور اسی طرح ایسے دو شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، وہ کون ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو آدمی جنہوں نے آپس میں اللہ کے لیے محبت کی ہو، جمع بھی ہوتے ہو اللہ کی محبت پر اور جدا بھی ہوتے ہو اللہ کی محبت پر، باتیں اللہ کی کرتے ہو، تذکرہ اللہ کا ہوتا ہو، ایسے دو آدمیوں کو اللہ عرش کے سائے کے تلے جگہ دیں گے۔ ایک روایت کے اندر موجود ہے، دلائل النبوت کے اندر یہ روایت موجود ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اعلان کریں گے این المتحابون لجلالی اليوم اذلهم فی ظلی لا ظل اليوم الا ظلی، کہاں ہے میری جاہ و جلال کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، آج میں ان کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اور ایک شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے کے تلے جگہ دیں گے، وہ کون ہے؟ وہ ایسا شخص ہے جس کو خوبصورت
حسین اور جمیل منصب والی، عہدے والی، پیسے والی عورت زنا کی دعوت دے، وہ یہ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں غلط کام نہیں کر سکتا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اسی طرح ایک نوجوان جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہو، پروان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جوانی کی چڑھی ہو، تو ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اور اسی طرح میرے دوستو، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تنہائی میں یاد کرے، پھر اس کی آنکھیں بھر آئے، آنکھوں کے اندر آنسو آ جائے اللہ کے ذکر کی وجہ سے، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ یہ کل 7 افراد ہوئے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو عبادت کر لے۔ میرے دوستو، عامتاً دیکھا گیا ہے بچہ اس وجہ سے نماز پڑھتا ہے کہ باپ کا ڈر ہوتا ہے، ماں کا ڈر ہوتا ہے، اگر نماز نہیں پڑھوں تو باپ ڈانٹے گا، ماں ڈانٹے گی، اس لیے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ بوڑھا اس وجہ سے نماز پڑھتا ہے کہ ایک ٹانگ تو قبر میں ہے اور دوسری ٹانگ باہر ہے، اب تو دنیا سے جانے کا وقت ہے، اب نماز پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن جوان تو بالکل بے حیائی میں، اسی طرح عیاشی میں زندگی گزارتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں تو اور جیوں گا، اور مجھے مہلت ملے گی، اور زندگی لمبی ہوگی۔ کس نے کہا کہ زندگی لمبی ہوگی؟ کل موت آ گئی تو کیا جواب دیں گے؟ میرے دوستو، موت کی کوئی گارنٹی نہیں، کب بھی آ سکتی ہے، اس لیے نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنی جوانی کو پاک کریں گے، انشاءاللہ اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں گے، اپنی جوانی کے اندر خوب عبادت کرنی ہے، یہی تو اصل کمال ہے۔ بڑھاپے کے اندر تو بھیڑیا بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے، اسے پوچھے کیوں شکار نہیں کرتا تو وہ کہتا ہے کہ میں بالکل متقی بن گیا ہوں، صوفی بن گیا ہوں۔ حالانکہ بات یہ نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ اس کی طاقت کم پڑ گئی ہے، اس لیے شکار نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح بڑھاپے کے اندر تو لا محالہ عبادت کرنی پڑتی ہے، لیکن میرے دوستو، موت کی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے جوانی کے اندر ہم عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان 7 خوش نصیب افراد میں شامل فرما کر عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، اور کہی سنی باتوں پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔